قرآن مجید اصلی حالت میں موجود تھا، لیکن وہ سامنے جو ہے اپنے دور خلافت میں بھی اس وجہ سے نہیں لائے کہ جو ہے تب حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ لوگ باغی ہو جاتے، یا ان کی مضبوط جو ہے وہ خلافت نہیں تھی، کافی لوگ جو ہے وہ باغی تھے۔ تو جو ہے وہ اس سے ایک یہ سوال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو ہے حضرت علی پاک تو شیر خدا تھے، وہ تو مطلب نہ ڈر تھے، جو ہے وہ مطلب کیوں ڈر گیا خدا نہ خاصہ، جو ہے وہ کیوں نہیں تو سامنے لے آئے قرآن پاک جی جب اصلی حالت میں ان کے پاس تھا؟ تو میں آپ کو اس حضرت کا علی جواب دے پاک دیتا ہوں، جیسی دیکھیں ہستی۔ میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں بھائی صاحب، جی 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 میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں البخاری، میں پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب دیتا ہوں، پہلے ایک الزامی جواب پھر ڈائریکٹ جواب۔ یہ البخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے دار احیاء تراث میں سنہ 2001 میں، یہ حدیث نمبر 126 ہے میرے خیال میں، ابھی زوم کریں گے تو پتہ چلے گا، 126 ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ لولا قومک حدیث احدہم بکفر لنقضت الکعبہ، یا عائشہ اگر تیرے قوم تازہ مسلمان نہ ہوتے، نئے مسلمان نہ ہوتے، ابھی پہلے 6 مہینے پہلے کافر نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا، تو میں کیا کرتا، میں کعبے کو توڑتا، فجعلت لها بابین، اور میں اس میں 2 دروازے بنا لیتا، باب يدخل الناس و باب يخرجون، ایک دروازے سے لوگ جاتے اندر جاتے اور ایک دروازے سے نکل جاتے۔ دیکھیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ڈرتے ہیں، اپنی امت کی جہالت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں، یہ بھائی نبی پہ اعتراض کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کعبے کو میں 2 دروازے بنا دیے، تو ان کی جہالت کی وجہ سے یہ بات کو برداشت نہیں کریں گے، یہ مجھ پہ یہ، اور یہ کتنا کوئی اتنی اس میں کوئی سیاسی منفعت بھی نہیں ہے اس مسئلے میں، اور اس میں بس ایک جہالت ہے، اتنی بڑی تعصب بھی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سب بت توڑ دیے نا، ان کے بھائی یہ کچھ بتیں جو ہیں کفار قریش مکے کے چھت پہ رکھتے تھے، کچھ مکے کی دیواروں پہ رکھتے تھے، کچھ مکے کے معاف کیجیے کچھ کعبے کے چھت پہ رکھتے تھے، کچھ کعبے کی دیواروں کے ارد گرد، اور کچھ کعبہ خانے کا وہ جو بڑے بڑے بت ہوتے تھے خانہ کعبہ کے اندر رکھتے تھے، اور اس پہ تالی بھی لگتا تھا۔ تو کیونکہ ان کے بڑے خدا جو ہوتے ہیں نا وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوتے تھے، تو یہ آتا ما کان الصلاۃ عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کیونکہ بت ان کے خانہ کعبہ کے اندر ہے، تو یہ کیا کرتے تھے، وہ ان کی عبادت کی سٹی بچا دیتے، کیونکہ باہر والے جو خدا ہیں وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرو وغیرہ وغیرہ، وہ اندر والے خدا ہمیں نہیں دیکھتے، تو سیٹی بجاتے تھے، تالی بجاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے خدا توڑ دیے، ٹھیک ہے نا، اب کعبہ کیا ہے اس میں ایک دروازہ لگا دیں، لیکن ان کی جہالت سے احتیاط کرتے ہوئے انہوں نے غض نظر کر دی۔ اب آتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف، ہمارے پاس جو روایات احادیث ہیں، دیکھیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے سب سے پہلے قرآن جمع کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جمع کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ کاپیز، وہ مینوسکرپٹس جو خود انہوں نے لکھائے تھے، انہوں نے ان کو تھما دیے، اور بولا کہ بنی اسرائیل نے تورات کو اور انجیل کو انہوں نے ضائع کیا، پرانے امتوں نے، تم اس قرآن کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو تم جمع کر لو۔ تو انہوں نے ویسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک سے ہر قرآن کی ہر آیت سنی تھی، تفسیر سنی تھی، تو انہوں نے قرآن جمع کیا اور صحابہ پہ عرضہ کیا ابو بکر کی خلافت میں، ابو بکر نے ریجیکٹ کیا، عمر نے ریجیکٹ کیا کہ ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن ان لوگوں نے کیوں ریجیکٹ کیا تھا، ان لوگوں نے کیوں ریجیکٹ کیا، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آئی تھی اس میں ایسی باتیں تھیں، بعض لوگوں کے نام تھے اور بعض لوگوں کے اوصاف تھے کہ ان سے ان کی جو موجودہ خلافت تھی اس زمانے میں وہ اس کی بطلان واضح ہو جاتا، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اتنے اوصاف و صفات تھے کہ وہاں پر ان کی امامت کا انکار ناممکن ہو جاتا، تو اس لیے انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ کر سکتا ہوں آپ کو؟ جی بولیں۔ یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نام جو ہے، مطلب اس چیز کا کوئی حوالہ جات یا اس جی بالکل یہ شیعہ کتب میں موجود ہے، شیعہ کتب میں موجود ہے، اچھا اس کے بہت سارے احادیث ہیں، 1 2 نہیں بہت زیادہ ہیں۔ جی سر، تو عرض یہ ہے کہ پھر ان لوگوں نے ریجیکٹ کیا۔ اب جو حکومت آئی ہے 25 سال کے بعد، امیر المؤمنین علیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 25 سال کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کو
یہ اکثر مسلمان اس زمانے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا. سنہ 35-36 میں یہ اکثر مسلمان جو تھے کون تھے؟ ایرانی تھے یا شامی تھے یا مصری تھے یا بحرینی تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان ہوئے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ جی جی. کیونکہ پیغمبر کے وفات کے بعد فتوحات بہت وسیع ہو گیا تھا. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلامی علاقہ تھا وہ چھوٹا تھا. بلکہ ان کے زمانے میں بھی جو فتوحات ہوئے تھے وہ ان کے آخری 2 سال میں ہوئے تھے. اکثر مسلمان جو تھے ان کے زمانے میں بھی اتنے پکے مسلمان نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو لوگ پرانے مدینے والے لوگ تھے مکے سے ہجرت کیے تھے وہ لوگ بہت کم تھے. اکثر لوگ حتیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر حیات میں یدخلون الناس فی دین اللہ افواجا اس طرح کہتے ہیں نا. ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے 1 سال پہلے بہت سارے دسیوں ہزار کے تعداد میں جزیرۃ العرب میں لوگ مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے اسلام اتنا نہیں سیکھا تھا، وہ نام کے مسلمان تھے. اور پھر جب یہ فتوحات ہوئے نا ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، تو یہ لوگ تو ابو بکر عمر کو مقدس سمجھتے تھے، جیسے ابھی جماعت عمر یہ مقدس سمجھتے ہیں. جس طرح اس زمانے میں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو حجت سمجھتے تھے، اسی طرح ابو بکر عمر کے افعال اقوال ان کے اوامر کو یہ لوگ حجت سمجھتے تھے. تو اس زمانے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکومت ملی ہے کہ اکثریت ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کو بالنص خلیفہ نہیں مانتے. اکثریت اس لیے خلیفہ مانتے ہیں کہ ان سے بیعت کی گئی، اسی طرح جیسے ابو بکر عمر سے بیعت کی گئی، ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ خلیفہ ہیں. اور اس وقت یہاں پہ بہت شورشیں ہو رہی ہیں. ایک شورش ہے عائشہ کا، جنگ جمل، طلحہ زبیر کا، یہ بڑے بڑے صحابی ہیں بھائی، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے کے آئے کہ بھائی ہم نے یہاں پہ عثمان کا خون کا انتقام لے. اپنی بیوی کو نہیں لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اہل خانہ کو لے کے آئے. پھر وہاں پہ معاویہ کا شورش ہے، خوارج کا شورش ہے. تو اس حالت میں میرے بھائی اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مقابلے میں یہ بھی لے کے آتے کہ بھئی دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ ابو بکر عمر کافر تھے، یہ فلانی کافر تھے، اور میرا مقام جو ہے کچھ اور ہے، تو وہ اس کا وقت ہی نہیں تھا، سمجھ میں. تو اسی لیے جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو لے کے آئے نا صحابہ کے لیے، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب انہوں نے قرآن جمع کیا تھا صحابہ کے لیے قرآن کو لے کے آئے، تو صحابہ نے ریجیکٹ کیا کہ ہمیں نہیں چاہیے. انہوں نے فرمایا تھا اب میں اس قرآن کو لے کے جاؤں گا، تم نہیں مانتے تو اس کو کبھی کوئی نہیں دیکھے گا. میرے فرزند 12ویں امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام، امام مہدی علیہ السلام کی ظہور تک کوئی نہیں دیکھے گا اس کو، نہیں، کیونکہ ایسے حالات کبھی پیش نہیں آئیں گے، ایسے حالات کبھی پیش. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کوفہ میں، دیکھیں کوفہ میں انہوں نے تراویح پہ پابندی لگانا چاہا، لوگوں نے نہیں مانا. ان کا دارالخلافہ کہاں ہے؟ کوفہ ہے. کوفہ میں تراویح ہوتی ہے. انہوں نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو سے فرمایا کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کرو کہ ماہ رمضان میں نوافل کو تم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، یعنی صلاۃ تراویح، یہ بدعت ہے. ان کے خلاف ان کے اپنی فوج نے نعرہ بازی شروع کر دی اور کہہ دیا کہ یہ عمر کی سنت کو منع کر رہے ہیں. واہ عمرہ، دیکھو زمانہ یہ ہو گیا، لوگوں دیکھو کہ خلیفہ جو مدینہ سے آئے یہ عمر کی سنت کو منع کر رہا ہے، ہمیں نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے. تو امیر المؤمنین خود فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ میری ہی فوج میرے خلاف تلوار نکالے گی، تو میں نے اعلان کرا دیا کہ پڑھنے دو بھائی، جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. جب وہ ایک تراویح کو منع نہیں کر سکتے اس لیے کہ عمر کی سنت ہے، وہ قرآن کی اگر آیا بھی لے کے آتے نا کہ عمر جو ہے اس کا کردار کیا ہے، کردار اس کا ریجیکٹڈ ہے، کردار اس کا صحیح نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بولا، اس کا نام لے کے بولا. وہ ابو بکر اسی طرح یہ لو، اگر اس طرح کوئی بات ہوتی تو لوگ نہ صرف ان کے خلاف، اس کے اپنے فوج والے ان کو ہاتھ باندھ کر معاویہ کے تسلیم کر دیتے. تو جو ان کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی جہالت کی وجہ سے کعبہ کیوں نہیں چیرتے بھائی؟ اپنی امت کی، اپنی اصحاب، سب صحابت ہے، امت اس وقت سب صحابت ہے بھائی، ان کی جہالت کی وجہ سے، ان کی بیجا تعصب کی وجہ سے کعبے کو نہیں چیرتے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگ لا یکلف اللہ نفس، قرآن کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری جو قرآن ہے نا، وہ یہ ایک دفعہ شریعت نہیں لے کے آئے، تدریجاً لے کے آئے. اگر شروع ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب احکام پہلے ہی دن لے کے آتے، مسلمان شاید کوئی مسلمان نہ بنتا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تدریج سے سیکھا ہے. اگر ان کی حکومت چلتی 20 سال 25 سال 30 سال چلتی نا، تو ضرور وہ بہت دنیا کے حالات مختلف ہوتے، خاکہ مختلف ہوتا، اور پھر مقدرات ہی تبدیل ہو جاتے. لیکن اس امت نے کبھی ان کو قبول نہیں کیا.
امت نے ہمیشہ ان کے دشمنوں کا ساتھ دیا، پھر امت نے ان کو شہید کر دیا. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر ایک چیز کا ضرر زیادہ ہے، اس کا فائدہ کم ہے، تو پھر اور آپ اس کام کو انجام نہیں دے سکتے، تو پھر اس میں اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس کو آپ نہ چڑھیں. اور پھر امیر المومنین علیہ السلام نے سے طلحہ نے جب پوچھا نا حکومت عثمان میں کہ آپ وہ قرآن آپ کے پاس ہے، اس کو آپ ظاہر کیوں نہیں کرتے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے یہی فرمایا کہ جو قرآن تمہارے ہاتھ میں موجودہ قرآن، یہ بھی قرآن ہے، اس میں ہمارے حجج کافی ہیں. وہ جو ہدایت چاہتا ہے اس قرآن میں ہے، موجودہ قرآن میں ہے. جو حجج بہت ہے، اہل بیت علیہ السلام کا حق اس میں ثابت ہے، ہدایت ہے، لیکن بعض چیزیں ہیں کہ ابھی اس کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ وہ نہیں چاہتے لوگوں کی ہدایت ہو، ظاہر کرتے بھی تو وہ خود ان کے اہل خانہ سب شہید ہو جاتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا. کربلا جو سنہ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، یہ کربلا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کوفہ میں پیش آ جاتا اسی وقت. جی سر. اچھا، یہ